بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت سے ہوں گے۔ معزز دوستو، آج فن لینڈ کے ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ فن لینڈ کیسے ان کا ایجوکیشن دوسرے گلوبل دنیا سے مختلف ہے۔ دوستو، جس طرح کہ آپ سب فن لینڈ کے ایجوکیشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ فن لینڈ کا ایجوکیشن لیول کس طرح سے دنیا سے یونیک ہے، کس طرح دنیا ان کو فالو کرتی ہے۔ دوستو، دنیا کے معزز اور سپر پاور کنٹریز امریکہ، چائنا، انگلینڈ، یورپ کے تمام کنٹریز اور باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں، جتنے بھی سپر پاور کنٹریز ہیں، یہ تمام کے تمام فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسا سسٹم ہے ان کے ایجوکیشن سسٹم کہ آپ وہاں کے اگر اسکول کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ اسکول ہے یا گھر۔ یعنی انہوں نے بچوں کو اس طرح ایک ریلیکسیشن ماحول دیا ہے جس طرح گھر میں بچوں کو ملتا ہے۔ تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ بھی یہی ہے کہ بچے وہاں پر انٹرسٹڈ ہیں، وہاں اسکولوں میں بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، صبح جب جاتے ہیں تو خوشی سے جاتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں اسکول سسٹم میں تو بچے جس طریقے سے جاتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ بچے مطلب صبح شور کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جانا یعنی بچوں پر ایک نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہے، کیونکہ ہم بھی پریشرائز کرتے ہیں، بچے ہم سے بھی ایک پریشر لیتے ہیں، ایک ڈر لیتے ہیں۔ ان کے اندر پیرنٹس کا بھی خوف ہوتا ہے اور ان کے اندر ٹیچرز کا بھی خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اسکول میں جب جاتے ہیں تو ٹیچرز بھی ان کو پنش کرتی ہے۔ یعنی اگر زیادہ تر میجورٹی آف اسکول میں دیکھیں تو ٹیچر اسٹوڈنٹس کو ایک پنش کر کے وہاں پر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مینج کرتی ہے، اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو دوستوں، میرے کچھ تحقیق کی ہے اور کچھ پازیٹیو پوائنٹس فن لینڈ کے ایجوکیشن کے حوالے سے میں لے کے آیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے، آپ سب کے ساتھ اور خاص کر پیرنٹس اور ٹیچرز کے ساتھ شریک کروں، تاکہ ہمیں بھی اپنے ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کریں اور ایڈوانس کریں، تاکہ ہم بھی ایک آنے والی نسل کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ چند پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہے یہ پوائنٹس فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں، یعنی وہ لوگ ان پوائنٹس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہاں کے اسکولوں میں سب سے پہلا پوائنٹ ان کا یہ ہے، ان کا ایک پازیٹیو جو ہے وہ ایکٹیویٹی کہہ لیں، ان کی سب سے پہلے یہ ہے کہ ایکول اپرچونٹیز ہے۔ جس طرح یہاں پر کیٹیگریز ہیں، اچھا اسکول ہے، مڈل ہے، اس کے بعد تھوڑا کمزور آ جاتا ہے، تو وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے۔ وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ اسکول سارے سیم ہیں، سیم اپرچونٹیز ہیں، سیم فیسلٹیز ہیں، تمام اسکولوں کے لیے یکساں چیزیں ہیں، جس کا پازیٹیو امپیکٹ پھر کیا ہوگا؟ پھر اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی اسکول کے بارے میں، یعنی اسکول کی چیئرز خراب ہیں، یا اسکول کی لائٹ نہیں ہے، یا اسکول کی جو ہے وہ دیواریں صحیح نہیں ہیں، یا اسکول کا بلڈنگ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح نیگیٹیوٹی جو ان کے مائنڈ میں آتی ہے یہاں پر، تو وہ وہاں پر نہیں آتی۔ تو اس کا ایک اچھا جو پازیٹیو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس رہتا ہے، اسکول کے حوالے سے ان کا مائنڈ پازیٹیو رہتا ہے۔ یعنی وہ یہی سوچتے ہیں کہ سارے اسکول اچھے ہیں، اسکول کا ماحول اچھا ہے، وہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے جو ہے وہ جب اپنے سے اچھے اسکول کے دیکھتے ہیں، اپنے مقابل کے اسکول کو دیکھتے ہیں، تو وہ ان کو بہتر تسلیم کرتے ہیں، بہتر مانتے ہیں۔ پھر ان میں پھر ڈی موٹیویشن آ جاتی ہے، وہ پھر ان کے اگینسٹ، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ فیلنگس فن لینڈ میں نہیں، کیونکہ وہاں پر ایکول اپرچونٹیز ہے، تمام اسٹوڈنٹس کو ایکول اپرچونٹیز دی جاتی ہے، خواہ اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا وہ کس علاقے سے آیا ہے، کس سٹی سے آیا ہے، یا کس ولیج سے آیا ہے۔ وہاں پر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ تو وہاں پر کیا ہے
इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, ये उनका एक बेस्ट जो है वो एक्टिविटी है। उसके बाद आ जाती है अर्ली एजुकेशन। यहाँ पर जिस तरह हम 4 साल, 3 साल, 3.5 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाते हैं, वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पर सिस्टम ये है कि 6 साल के बाद, यानी 6 साल 7 साल तक बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि वहाँ 6 साल तक बच्चों को घर में रखा जाता है, बच्चों को अपने रिलेटिव्स के यहाँ वहाँ पर उनसे मिलवाता है, इखलाकियात सिखाई जाती हैं, एथिक्स सिखाए जाते हैं, बड़ों के और छोटे की तमीज़ सिखाए जाते हैं, एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। 6 साल तक उनको उनके जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो मोटिवेट करते हैं, वो दूसरे सोसाइटीज़ के हवाले से उनको मोटिवेट करते हैं, वर्ल्ड के हवाले से उनको मोटिवेट करते हैं, यानी उनको एक बुनियादी जो ज़रूरी बातें हैं, बुनियादी जो तालीम है वो देते हैं, मज़हब के लिहाज से बताते हैं। तो उसके बाद 6 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा सा समझदार हो जाता है, थोड़ा सा लिख पढ़ना सीख जाता है, तो उसके बाद स्कूल में वो एडमिट करवाते हैं। फिर स्कूल में जो उनको एजुकेशन दी जाती है, जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, जो टेक्नोलॉजीज़ दी जाती है, फिर उसके बेस पे फिर वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, अर्ली एजुकेशन बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जब हम 3-4 साल के बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो उसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा? रोएगा, शोर मचाएगा, गुस्सा करेगा, फिर वो क्या तालीम से उसका दिल भर जाएगा, वो फिर पढ़ लिख नहीं सकेगा, अपनी जो उसकी क्वालिटी है, अपनी एबिलिटी को जो है वो पॉलिश नहीं कर सकेगा। उसके बाद आ जाता है लेस टेस्टिंग। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है कि बच्चे को टेस्ट दो, बच्चे को ये करो वो करो कि कौन सा बच्चा कितना बेहतर है, वहाँ पर ये नहीं किया जाता। वहाँ पर बच्चे को एक्टिविटीज़ की देखी जाती है, बच्चों को देखा जाता है कि वो क्या करता है, कौन सी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है, क्या करना चाहता है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उनको देखा जाता है। फिर उनको उसके मुताबिक उनको एडवाइस दी जाती है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या कुछ उनमें गलतियां हैं, क्या कुछ उनमें सही हैं, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फिर उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनको फिर मोटिवेट किया जाता है, फिर उनको फैसिलिटेट किया जाता है। इस तरह से बच्चों की जो एबिलिटी है वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो बेस्ट पॉइंट है इनका ये। चौथा पॉइंट इनका ग्रेट टीचर, यानी वहाँ के टीचर अगर देखें, अगर हम अपने मुल्क का देख लें तो यहाँ पर मैट्रिक पास, सेकेंड ईयर पास टीचर्स होते हैं मोस्टली। वहाँ पर हाई एजुकेटेड होते हैं, यानी मास्टर की डिग्री मस्ट होती है उनके टीचर्स के लिए। फिर उसके बाद टीचर ट्रेनिंग सेशंस, वहाँ पर ट्रेनिंग करके फिर टीचर भर्ती होते हैं। 6 माह तक टीचिंग, वो जब एक मरतबा टीचिंग की जॉब को वो वेलकम करता है, 6 माह तक नहीं छोड़ सकता। 6 माह तक वो बच्चों के साथ फेमिलियर रहेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि बच्चों का माइंड ख़राब ना हो, स्टूडेंट्स का माइंड ख़राब ना हो कि आज एक टीचर आए कल दूसरा, फिर वो समझ भी नहीं सकेंगे। ग्रेट टीचर बेस्ट पॉइंट है इनका। 5 फोकस ऑन स्टूडेंट, क्या करते हैं वो स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन क्या है, वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, उनको फिर मोटिवेट करके उनको फिर उनके टैलेंट को पॉलिश करके फिर आगे पेश किया जाता है, फिर आगे उनकी स्पेशलाइजेशन की जाती है। यानी बच्चों की स्पेशलाइजेशन पे पढ़ाया जाता है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, उसकी बुनियाद पर उसको पढ़ाया जाता है और उसको जो है वो मोटिवेट किया जाता है। फिर उनको पर्सनली उनके साथ हेल्प की जाती है, टीचर पर्सनली उनके साथ हेल्प करता है। तो उसके बाद आ जाता है शॉर्ट स्कूल डेज लेस होमवर्क, यानी उनको स्कूल जो घर का काम है, होमवर्क है, वो बहुत कम दिया जाता है और स्कूल टाइमिंग बहुत अच्छा है, यानी 4 घंटे 4.5 घंटे मैक्सिमम इतना है। यहाँ के मुकाबले में वहाँ का जो स्कूल टाइमिंग है वो बहुत कम है, क्योंकि और एक और चीज़ उनमें है कि हर पीरियड के बाद, हर क्लास के बाद 15 मिनट के लिए बच्चों को रिलैक्स रखा जाता है, बच्चों को ब्रेक दी जाती है, ताकि अगली क्लास लेने में बच्चा इंटरेस्टेड हो, बच्चा शौक रखे। फिर बच्चे का शौक भी नहीं ख़राब होता, ना ही उस दूसरे क्लास में उसकी जो लगन है वो ख़राब होती है। फिर बच्चा जो है वो हर एक क्लास में इंटरेस्टेड रहता है। तो ये भी इनकी एक अच्छी सोच है, एक अच्छा रास्ता है। उसके बाद आ जाता है ऑल इंक्लूसिव स्कूल्स, यानी तमाम स्कूल
تمام اسکول جو ہیں وہ جامع ہیں، یعنی کیٹیگری نہیں ہے کون سا اسکول کم تر ہے، کون سا بالا ہے اور کون سا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے، یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہیں. تمام اسکول سیم ہیں، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے یکساں فیسلٹیز، یکساں اپرچونٹیز، یکساں ٹیچرس اور سب کچھ جو فیسلٹیز ہے، جو بھی چیز ہے، یعنی پینسل سے لے کر ان کے کھانے پینے تک تمام اسٹوڈنٹ کو یکساں طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، خواہ وہ جس بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں. یہ چیزیں وہاں پر میٹر نہیں کرتی. وہاں پر ان کو صرف تعلیم دی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ کہاں سے آیا، کہاں سے پڑھا لکھا ہے، ان کے پیرنٹس کہاں سے پڑھے لکھے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں. یہ چیزیں وہاں پر میٹر نہیں کرتی. میٹر کرتا ہے تو اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کا انٹرسٹ اور وہاں کا ایجوکیشن، یہ چیزیں وہاں پر ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیکنگ کیئر آف کڈس. اٹ از دا مین پوائنٹ آف فن لینڈس ایجوکیشن سسٹم. وہاں بچوں کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ہیلتھ کا خیال رکھا جاتا ہے. وہاں پر صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا، یہ چیزیں، یہ دونوں کھانے گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں اور ایسے معیاری کھانے دیے جاتا ہے اور سب اسٹوڈنٹ کو سیم دیا جاتا ہے. یعنی ایک تو خواہشات وہ الگ بات ہے، لیکن معیاری کی بات کریں، معیاری کھانا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ہیلتھ بھی جو ہے وہ جس طرح ایجوکیشن اچھی دی جاتی ہے اس طرح کھانا بھی اچھا دیا جاتا ہے تاکہ ان ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے. وہ بھی جو ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، کھانا جو ہے وہ معیاری نہ ہو، اس طرح ان کے ہیلتھ پہ نیگیٹو افیکٹ پڑ کے ان کے ایجوکیشن کو جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ رسپانس مل سکتا ہے. یعنی ان کا جو ایجوکیشن لیول وہ خراب ہو سکتا ہے. مینٹلی اگر فار ایگزامپل اگر کسی کو مینٹلی اسٹرانگ نہ ہو، ہیلتھ اس کی جو ہے وہ ہر وقت بیمار رہتا ہو بچہ، تو وہ کس طرح پڑھے لکھے گا، کس طرح پڑھ سکے گا. تو گورنمنٹ نے پھر یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ کھانا اپنی طرف سے دے، اچھا کھانا دے بچوں کو تاکہ ان کا جو ہے جو تھنکنگ پاور ہے، جو مینٹل اسٹرینتھ ہے، وہ جو ہے وہ مضبوط ہو. وہ صحت کا ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے تاکہ جتنا بندہ صحت مند رہتا ہے اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اتنا اپنے کاموں میں انٹرسٹ رہتا ہے. اگر ہم اپنی اگزامپل لے رہے ہیں، ہم اگر بیمار ہوں تو ہمارا دل کرتا ہے کھانے پینے میں، پڑھنے میں، کسی میں دل نہیں کرتا. تو لہٰذا ان کی صحت کا اچھا خیال کیا جاتا ہے. اس لیے فن لینڈ ان پوائنٹس کی بدولت آج دنیا کے ایجوکیشن لیول کے ٹاپ پر آتا ہے، دنیا ان کو فالو کرتی ہے. تو میرا آپ سب کو، پیرنٹس کو اور خاص کر ٹیچر کو یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری اگزامپل بھی لوگ دیں، فارن کنٹریز ہماری اگزامپل دیں کہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، انڈیا اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. تو ہماری مثال، ہم خود مثال بنیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بنیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ہم ایک مثال بنیں کہ وہ پھر ہمیں فالو کریں. ہم بھی اسٹوڈنٹس کو اسی طرح ٹریٹ کریں، اس سے بہتر ٹریٹ کریں. تو انشاءاللہ امید ہے آپ ٹیچرز اور پیرنٹس اس بات پر ضرور عمل درآمد کریں گے. تھینک یو.